برے دوستوں کو چھوڑ دیں. آپ جو آپ کے ساتھ رہنے والے جو برے دوست ہیں نا, ان کو آپ الوداع کہہ دیں, بھائی سلام, ہماری اور آپ کی دوستی یہیں تک تھی, ھذا فراق بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے, اب یہاں سے ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. آپ نے بہت ہلاک کیا مجھے, بہت برباد کیا آپ نے. یہ تو اچھے وقت میں مجھے سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ آپ کی وجہ سے میں ہلاک ہو رہا ہوں, برباد ہو رہا ہوں, ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا. بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی ایسے ہیں جو بڑے اچھے ہیں, دل کے, نیکی کا جذبہ بھی رکھتے ہیں اور گناہوں سے دور بھی رہنا چاہتے ہیں, لیکن بری صحبت یا بری دوستی ایک ایسی چیز ہے نا کہ وہ انچاہے وہ ان گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آج 1 جنوری ہے, بہت سارے لوگ پارٹیوں میں گئے ہوئے, اور پارٹیاں بھی ایسی جس میں شراب, شباب, کباب سب کچھ ہیں. ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے اس میں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ بھائی فلاں بلا رہا ہے, اگر نہیں گیا تو برا مان جائے گا, اگر میں نہیں گیا تو اس سے میری دوستی ٹوٹ جائے گی, میرے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے, میرے ساتھ اس نے وہ کیا ہے, میں اس کی بات کیسے نہ مانوں. اور کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کو جواب نہیں دے پاتے, وہ یہ نہیں کہہ پاتے کہ میں دین پر رہنا چاہتا ہوں. وہ جھجک رہتی ہے ہمارے یہاں, جھجک نہیں پیدا کرنی. آپ دین پر رہنا چاہتے ہیں, آپ رہیے. حکومت آپ کو آزادی دے رہی ہے, تو آپ کا دوست کیوں نہیں آزادی دے گا آپ کو؟ حکومت ہمیں آزادی دے رہی ہے, آپ کو منع تھوڑی کر رہی ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں, آپ برائی کے کام کریں. تو جب ہمارے اوپر سے پریشر نہیں ہے تو ہم کیوں ان سارے لوگوں کا پریشر لے کر کے چلیں؟ کبھی کبھار کیا ہے, داڑھی رکھو نا تو رشتہ داری بیچ میں آ جاتے ہیں, والدین ہی بیچ میں آ جاتے ہیں. والدہ بولتے ہیں ارے تم نے ابھی سے داڑھی رکھ لیا, بوڑھے لگنے لگے ہو, تم اپنے باپ کی عمر کے لگنے لگے ہو. باپ بھی بولتا ہے کہ بیٹا تم داڑھی رکھو گے, تمہیں جاب کون دے گا؟ تم جاؤ گے انٹرویو کے لیے, تمہیں جاب کون دے گا؟ اس طرح کی باتیں ہمارے اپنے گھروں سے آتی ہیں, اور غیروں کے گھر نہیں, اہل حدیث گھروں کی بات کر رہا ہوں میں. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ہمارے اپنے گھروں سے یہ باتیں آ رہی ہیں. ہمیں بہت زیادہ مجاہدے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ لڑنا ہے, معاشرے سے لڑنا پڑے گا اگر اپنے آپ کو صحیح اور سالم رکھنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑے, صحابہ کرام بھی لڑے اپنے نفوس کے تزکیے کے لیے. ہمیں وہ لڑائی نہیں لڑنی پڑ رہی ہے جو وہ لوگ لڑے تھے, لیکن کم سے کم ہم باتوں سے اور بحث و مباحثہ سے تو کم سے کم ہم بات کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے معاشرے سے لڑنا پڑے گا. تو اس لیے یہ جو بری صحبت ہے, بری صحبت کو آپ چھوڑ دیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے آئیں گے جن کو ان کی بری صحبت نے ہی گمراہ کیا ہوگا. وہ اچھے لوگ ہوں گے, اچھائی کی طرف آنا چاہتے ہوں گے, لیکن جب وہ وہاں پر آئیں گے تو ارادہ صرف فائدہ نہیں دے گا, صرف ارادہ فائدہ نہیں دے گا اچھائی کا. وہاں پر تو اچھائی فائدہ دینے والی ہے نا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دن وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, ظالم جو ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. ظالم سے مراد گناہ کرنے والا انسان, گناہگار اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. ہاتھوں کو کاٹنے سے مراد اتنا غصہ ہوگا اپنے آپ پر وہ کہ وہ بس توڑ پھوڑ کر دے, کسی کو مار دے, تو وہ کسی کو تو وہاں پر کچھ نہیں کر پائے گا, اپنے ہی ہاتھ کو چباتا پھرے گا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. مولوی صاحب آتے تھے, بات کہتے تھے, قرآن کریم کی آیتیں سناتے تھے, حدیث بتاتے, رسول کا راستہ بتاتے تھے. کاش کہ میں نے اس کو مانا ہوتا, کاش کہ میں صراط مستقیم پر چلا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, افسوس ہے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا. نام لے کے بولے گا اس کو, اور نام لے کر کے اتنا غصہ ہوگا اس کے اوپر کہ اللہ رب العالمین سے یہ بھی کہتا نظر آئے گا کہ اے اللہ تو اس کو ڈبل عذاب دینا کیونکہ اس نے مجھے گمراہ کیا تھا. لیکن اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا؟ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ, ہر ایک کو ڈبل عذاب ملے گا. اس نے اگر گمراہ کیا تو تم گمراہی میں آئے کیوں؟ تمہارے پاس ہدایت نہیں تھی, قرآن کریم تمہارے پاس نہیں تھا, بیانات تمہارے پاس نہیں تھے, اہل علم تمہارے پاس نہیں تھے, اس کے باوجود تم گمراہ رہے. کیا تمہارے پاس ایکسکیوز ہے؟ تمہارے پاس کیا عذر ہے؟ لِكُلٍّ ضِعْفٌ, تمہارے لیے بھی ڈبل ہے, اس کے لیے بھی ڈبل ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کو ڈبل ملے گا. تو ظالم کیا کہے گا؟ کاش کہ میں نے اپنے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. اہل تفسیر کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے بڑی اہم چیز جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. یہ جو آیت ہے, یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں, جو مشرکین کا بڑا ہی ظالم اور سرکش آدمی تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا. یہ عقبہ بن ابی معیط, اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو گیا تھا. بعض روایات میں یہ ہے کہ اس نے اسلام اندر قبول بھی کر لیا تھا, اور بعض روایات میں ہے کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا, اسلام قبول کرنے جا رہا تھا لیکن اسلام قبول نہیں کر سکا, کفر پر مرا. وجہ جانتے ہیں کیا وجہ؟ اس کا دوست. کس کا دوست؟ عقبہ بن ابی معیط کا دوست. عقبہ بن ابی معیط کا دوست تھا امیہ ابن خلف,
جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے آقا تھا، جو اسلام لانے کی وجہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا کرتا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ ابن خلف سے خرید کر کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ امیہ ابن خلف، اسی نے عقبہ بن ابی معیط کے دل میں کفر کی محبت پیدا کی، اور عقبہ بن ابی معیط مسلمان نہیں ہو پایا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کا دوست کون تھا؟ امیہ ابن خلف دوست تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں واقعہ بہت بار بار آپ سنتے ہیں، لیکن اس ناحیے سے آپ سنیں، ابو طالب کے جب آخری وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن، آپ کے غمخوار، آپ کا دفاع کرنے والے، جب تک آپ زندہ رہے کوئی بھی مشرک آپ کو ٹچ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ابو طالب ایسے تھے، لیکن جب آخری وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی امید لے کر کے ان کے پاس پہنچے، کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ ایک بار بھی کہہ دیں، ایک بار خالی آپ لا الہ الا اللہ ایک بار کہہ دیں، یہ ایک ایسا کلمہ ہوگا کہ اس کلمے کو میں اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی جانب سے دلیل کے طور پر پیش کروں گا کہ میرے چچا نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، ان کو معاف کیا جائے۔ ایک مرتبہ کہہ دیا، اگرچہ آپ کا آخری وقت ہے، اگرچہ آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اگرچہ آپ نے روزے نہیں رکھے، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں کہہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ایسی بات اور اتنی پر اثر بات تھی نا کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو سکتے تھے۔ ایسی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی بچے کو کہی تھی، اور اس وقت ایسا اثر تھا، ایک یہودی بچہ تھا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، بچہ بیمار ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اسلام پیش کیا، اس کا باپ بازو میں کھڑا تھا، اس بچے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اطع ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، بچہ مسلمان ہو گیا۔ آخری لمحات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کتنی زیادہ پر اثر ہوگی ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابو طالب کے لیے جب بول رہے ہیں، جو آپ کے چچا ہیں، آپ کے غمگسار ہیں، آپ کے غمخوار ہیں، ان کے لیے بول رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنا ایموشنل ہو کر کے بول رہے ہوں گے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ابو طالب مسلمان نہیں ہو پائے، ابو طالب مسلمان نہیں ہو پائے۔ وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابو طالب کے پاس جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہی دو شیطان بھی تھے، وہی دو ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ان کو کفر پر باقی رکھا، اور وہ کون تھے؟ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے بار بار کیا کہا؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے باپ عبد المطلب کا دین آپ چھوڑ دیں گے؟ کیسے آپ چھوڑ دیں گے اپنے باپ دادا کا دین؟ ابو طالب پر یہ جملہ اتنا زیادہ بھاری ہوا کہ میں عبد المطلب کا دین کیسے چھوڑوں گا؟ وہ عبد المطلب کا دین نہیں چھوڑ پائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں اپنا پائے، لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پائے، اور آخری جملہ جو ان کا یہ تھا وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی بری صحبت سے حفاظت فرمائے۔ بری صحبت نے ان کو اسلام قبول کرنے نہیں دیا۔ اگر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ اگر وہاں نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اس کا اندازہ ہم اور آپ صحیح طور پر کر سکتے ہیں۔ لہذا میں خصوصی طور پر اپنے نوجوانوں سے اور نوجوان بہنوں سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کی دوستی بڑی اہم ہے، خاص طور پر آج کے زمانے میں۔ آپ کے پاس اگر موبائل نہیں ہے، آپ کے دوست کے پاس اگر موبائل ہے تو وہ فحاشی آپ کو دکھائے گا۔ آپ کے پاس اسباب نہیں ہے، وہ اسباب پیدا کرے گا۔ بہت سارے لوگ اسباب پیدا کر رہے ہیں صرف گمراہ کرنے کے لیے، اس لیے بری صحبت چھوڑیں اور اچھے لوگوں کی صحبت میں آئیں، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں سے اہل علم کی صحبت اختیار کریں، صالحین کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اہل علم کے قریب رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ اہل علم کے قریب رہیں گے آپ اپنی حفاظت کر پائیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے آپ۔ اور اہل علم وہ افراد ہوا کرتے ہیں جو اگر آپ کے ساتھ رہیں تو آپ کی غلطیوں پر نشاندہی کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے تو بہت سارے لوگ اہل علم کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، بہت سارے لوگ مولوی صاحب کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ مولوی صاحب کے ساتھ رہیں گے تو مولوی صاحب کیا ہیں، اگلے دن پوچھیں گے چائے پہ بھئی فجر کی نماز میں نہیں دیکھے آپ کہاں تھے؟ اب یہ سوال اتنا بھاری ہے نا کہ اس کا جواب نہیں ہے، اس لیے مولوی صاحب کو ادھر سے آتا دیکھ کر کے ادھر سے نکل جائیں گے، مولوی صاحب السلام علیکم، دور سے ہی نکل جائیں گے، قریب بھی آنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وجہ مولوی صاحب تنبیہ کرتے ہیں، اور مولوی صاحب کیوں تنبیہ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ نبی کے وارث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی یہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے، اور یہی اہل علم کے ساتھ رہنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی ماں کے تعلق سے طعنہ دے دیا، غصے میں آ کر کے، صحابہ کرام بھی بشر تھے، ان سے بھی غلطیاں ہو جایا کرتی تھیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو برا بنا کہہ دیا،
بلال رضی اللہ عنہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, کہا اعیرتہ بأمہ, کہ آپ نے ان کو ان کی ماں کا طعنہ دیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے یہ بات ہو چکی ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ, اے ابو ذر آپ ایک ایسے آدمی ہیں کہ ابھی بھی جاہلیت کی کچھ چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں. نبی اس طرح سے اصلاح کرتے ہیں. غلطی دیکھیں گے نا اہل علم فوراً اصلاح کریں گے, آپ کی تنبیہ کریں گے, بھئی آپ کی داڑھی کٹی ہوئی ہے, آپ داڑھی رکھ لیجئے, آپ کے پاجامے ٹخنے سے نیچے ہیں, اس کو اوپر کر کے رہا کریے. میں نے آپ کو کل جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا, ایسے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. میں نے آپ کو کل گانا سنتے ہوئے دیکھا, یہ چیز جائز نہیں ہے. بہت ساری چیزوں پر آپ کی تنبیہ کریں گے, آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی اگر آپ اچھی زندگی بنانا چاہتے ہیں تو اس لیے ہمیں علماء کی صحبت میں رہنا ہے, ہمیں صالحین کے صحبت میں رہنا ہے. بہت سارے لوگوں کو خراب کرنے والا یہ ماحول ہے جس ماحول میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اس ماحول کو یا تو بدل دینا ہے, کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہجرت کرنے کی بھی ضرورت پڑے. جس محلے میں آپ رہ رہے ہیں اس محلے میں کوئی نمازی نہیں ہے, آپ اس محلے کو چھوڑ کر کے ایسے محلے میں آ جائیں جہاں نمازی حضرات ہیں. وہاں رہیں گے تو نماز کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جس نے بنی اسرائیل میں سے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا. پوچھا کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں, کسی عبادت گزار کے پاس پہنچا دیا گیا, اس نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے اس کو بھی مارا, سینچری پوری کی, آگے بڑھا. پوچھا کوئی عالم ہے, عالم کے پاس لے کر کے جایا گیا. عالم نے کیا کہا؟ عالم نے جو نصیحت کی وہ اہم ہے. عالم نے کہا وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ, تمہارے درمیان اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم توبہ کرو. اللہ رب العالمین تو شرک جیسے گناہ کو معاف کر دیتا ہے, یہ تو اس سے تو چھوٹا ہی گناہ ہے. تمہارے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا, تم توبہ کرو. لیکن اس عالم نے ساتھ ساتھ اور کیا نصیحت کی؟ اس عالم نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ انطلق الی ارض کذا وکذا, دیکھو فلاں اور فلاں جو شہر ہے نا, وہ فلاں جو شہر, وہاں چلے جاؤ. اور یہ جو شہر ہے تمہارا, اس شہر کو چھوڑ دو. کیوں؟ فإنها أرض سوء, کیونکہ یہ برا شہر ہے, یہ برے لوگوں کا شہر ہے. یہاں رہو گے, آج تم نے توبہ کی ہے, کل پھر سے تم اس گناہ کی طرف چلے جاؤ گے, پھر سے تم قتل و غارت گری کا کام کرنے لگو گے. اچھا بننا ہے تو تم ادھر چلے جاؤ. اور وہ وہاں سے نکلا. اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ وہ وہاں پہنچا بھی نہیں تھا, وہ اس شہر میں پہنچا بھی نہیں تھا, راستے میں اس کی وفات ہو گئی. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے, رحمت کے فرشتے تھے, عذاب دینے والے فرشتے تھے, بہرحال لمبا تفصیلی واقعہ ہے, ناپا گیا تو وہ ایک ہاتھ یا ایک بالشت اچھے شہر کے زیادہ قریب تھا. اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی. اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ کیونکہ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا. اس لیے اپنی صحبت کو چینج کریں اگر اپنی اصلاح کرنی ہے. اسی طرح سے اگر گناہوں کی زندگی چھوڑنی ہے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین کی عظمت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنی. اللہ رب العالمین کی عظمت کس طرح سے پیدا ہوگی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما قدر اللہ حق قدری. لوگوں نے اصل میں اللہ رب العالمین کی حقیقی قدر ہی نہیں کی. اگر لوگ اللہ رب العالمین کی حقیقی قدر کو, اللہ کی حقیقی عظمت کو سمجھ لیں, کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا. کتاب التوحید آپ نے پڑھی ہوگی, شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید ہے. کتاب التوحید میں شروع سے آپ نے بہت سارے شرکیات اور بدعات کا آپ نے تذکرہ کیا, تعویذ گنڈے لٹکانے وغیرہ کا, اور ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا, جادو کرنا, بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا. آخری جو باب ہے, آخری باب کیا ہے؟ آخری باب میں آپ فرماتے ہیں باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. آپ نے آخری باب اس آیت کے ذریعے سے قائم کیا کہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کی حقیقی قدر نہیں کی. کتاب التوحید ہے, عقیدے کی کتاب ہے, عقیدے کی بہت ساری خرافات کا تذکرہ ہوا. آخری باب یہ کیوں قائم کیا گیا؟ کتاب التوحید کی شرح کرنے والے اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اس باب کو قائم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عقیدے کے بارے میں جو بھی کفریات کا, شرکیات کا لوگوں سے جو عمل ہو رہا ہے, یہ عمل اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی حقیقی قدر نہیں ہے. اگر لوگوں کو اللہ رب العالمین کی حقیقی قدر ہو جائے تو وہ کبھی بھی شرک نہیں کریں گے, وہ کبھی بھی بدعات اور خرافات کی طرف نہیں جائیں گے. اللہ رب العالمین کی قدر کریں, اللہ رب العالمین کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر بیٹھانے کی کوشش کریں. اور یہ کیسے ہوگا؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے. آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں, سنیں قرآن کریم. سننا بھی ہے اور تلاوت بھی کرنا ہے, صرف سننا نہیں, تلاوت بھی کرنا ضروری.
ہمارے یہاں صبح سویرے گھروں میں دکانوں میں قرآن کریم کی تلاوت لگا دی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ بس ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. صرف اتنا کافی نہیں ہے, وہ بھی کریے آپ, وہ بھی اچھی چیز ہے, آپ سنیے, سننا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے قرآن کریم کی تلاوت کو, لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرنا اصل آپ کے لیے ہے. آپ اس کی تلاوت کریں گے, اللہ رب العالمین کی عظمت کے قائل ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ان کا علم حاصل کریں. اللہ غفور ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اتنے اسماء ہیں, اتنے صفات ہیں کہ اگر آپ ان کی تفسیر جانیں گے نا تو آپ اللہ رب العالمین کے اور قریب ہوں گے, اللہ کی عظمت اور بڑھے گی. اب آپ سوچیں, اگر کسی کو یہ پتا ہے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ رب العالمین سینے کے اندر کی بات کو بھی جاننے والا ہے, کیا وہ کبھی گناہ کا ارادہ بھی کرے گا؟ اگر کسی کو یہ پتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین, اللہ رب العالمین آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ کیا اس کی آنکھیں خیانت کریں گی؟ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی صفات ہمیں پتہ نہیں, ہم اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے. تو اللہ کی عظمت کو آپ جانیں. ایک آخری چیز بول کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, نیکی کی زندگی, اطاعت کی زندگی اور بری زندگی سے, گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں, نماز قائم کریں. نماز بہت اہم چیز ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. آپ نماز قائم کریں, یہ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے. عقیم واحد کا لفظ ہے, اگرچہ ہم سب کو ہے, لیکن خطاب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ آپ نماز کی پابندی کریں. کیوں؟ کیونکہ نماز فحش اور منکر کاموں سے آپ کو روکتی ہے. فحش خواہشات نفسانی سے جڑے ہوئے سارے کام, اور منکر ہر وہ غلط کام جو شریعت کے خلاف ہوں. ان تمام چیزوں سے کون سی چیز روکتی ہے؟ نماز آپ کو روکتی ہے. اچھائی کی شروعات نماز سے ہوتی ہے, اچھا بننے کی شروعات نماز سے ہوتی ہے. آپ دیکھو, اگر کوئی نوجوان اچھا بننا چاہتا ہے تو پہلے وہ داڑھی نہیں چھوڑتا, پہلے نمازوں کا پابند ہوتا ہے. جب نماز کا پابند ہو جاتا ہے اپنے آپ اس کی داڑھی چھوٹ جاتی. بیچارہ دیکھتا ہے کہ میں لوگوں کے پاس کھڑا ہوں, اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا نا, داڑھی والوں کے بازو میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں کیوں بغیر داڑھی کروں؟ وہ بھی داڑھی رکھ لیتا ہے. اچھائی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ نماز سے ہوئی. اور اسی وجہ سے اہل علم, خطباء, مقررین, واعظین نماز پر سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں, سب سے زیادہ. ہم میں سے بعض نوجوانوں کو نا یہ گلہ ہوتا ہے, شکوہ ہوتا ہے, جب دیکھو جب نماز, جب دیکھو جب نماز, جب دیکھو جب نماز. مولوی صاحب کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے, NRC آیا مولوی صاحب کچھ نہیں بولے, کووڈ آیا مولوی صاحب کچھ نہیں بولے, یہ آیا کچھ نہیں بولے, حکومت قائم کرنی ہے کچھ نہیں بولے. یہ بہت دنیا بھر کی باتیں بولتے رہتے ہیں ہمارے نوجوان, لیکن نماز کیوں بولتے ہیں؟ دیکھو, اگر نماز آپ کی زندگی کے اندر آ گئی نا تو خود آپ اپنے اندر ہی اچھائیاں پیدا کرنے کی فکر میں لگ جائیں گے کہ میں کیسے اچھا بنوں. اور آپ مولوی صاحب کے پاس خود آ کر کے پوچھیں گے کہ مولوی صاحب یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے, آپ بول دیں گے اگر حرام ہے شریعت کی روشنی میں آج سے چھوڑ دوں گا اس کو. کیوں؟ کیونکہ آپ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کریں آپ. نماز سے اچھائی کی شروعات ہوتی ہے, اچھی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. اور نمازوں کی پابندی میں سب سے اہم فجر کی نماز کی پابندی. اور فجر کی نماز جو ہے وہ خواہشات سے بھی روکتی ہے اور منکرات سے بھی روکتی ہے, اور وہ آپ کو خواہشات پر کیسے کنٹرول پایا جائے نا اس کی تربیت بھی دیتی ہے. کیونکہ آپ فجر میں اٹھ کر کے آتے ہیں, اٹھنے کا جی چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے. جو مولوی صاحب آپ کے فجر میں جو نماز پڑھاتے ہیں نا, آپ ان سے بھی پوچھ لینا. ایسا تھوڑی کہ مولوی صاحب کو نیند نہیں آتی اس لیے فجر کی نماز پڑھانے آ جاتے ہیں. ان کو بھی بڑی گہری نیند آتی ہے, ان کو بھی سونے کا من کرتا ہے, ان کو بھی کمبل اور گدے کو چھوڑنے کا من نہیں کرتا, ان کا بھی من نہیں کرتا کہ پانی کو ٹچ کریں, ان کا بھی من وہاں سے نہیں نکل, لیکن پھر بھی آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اخلاص کے لیے آتے ہیں, کیونکہ فرض نماز. یہاں پر تربیت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ خواہشات پر کنٹرول کرنے کی. اگر آپ یہاں سے خواہشات پر کنٹرول کریں گے نا تو پھر آپ حرام پر بھی اپنے خواہش پر تھوڑا سا بریک لگائیں گے کہ نہیں ہمیں حرام سے بھی رکنا ہے, چاہے وہ حرام مال کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ حرام عورتوں کے تعلق سے ہو, کسی بھی چیز کے تعلق سے. ہر طرح کی محرم چیز پر کنٹرول کرنے میں نماز آپ کے لیے بہت زیادہ ممد اور معاون اور مددگار ثابت ہوگی. اس لیے اللہ رب العالمین نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ قرآن کریم میں 10 مرتبہ حکم دیا ہے کہ اے لوگوں نماز کی پابندی کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہم سب کو اچھی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو دنیا میں بھی اچھی زندگی نصیب فرما, آخرت میں بھی اچھی زندگی نصیب فرما, اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما, صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین تو ہمیں شبہات کی اور شہوات کی فتنے سے محفوظ فرما. الہ العالمین تو ہمیں ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.